پیپلز پارٹی کا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ساری شروع ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے نواز شریف صاحب کا بیان بھی دیکھا. میں ایک پہلے خبر شیئر کر دوں آپ کے ساتھ اور ناظرین سے. ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ساری چل رہی ہے یہ ختم کہاں پہ ہوگی. میری اطلاع یہ ہے فرام ہائیلی کریڈیبل سورسز کہ تمام جماعتوں کو اب ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو شاید میسیجنگ بھی ہو گئی ہے کہ سب کو ایک میثاق معیشت پہلے سائن کرنی ہوگی، اور یہ الیکشنز ہونے کی ایک بڑی ہی اسٹرانگ شرط ہے، اٹس اے پری کنڈیشن کہ اگر آپ میثاق معیشت پہ بیٹھ کے بات کریں گے پہلے اس پہ آپ طے کریں، اس کے بعد میثاق جمہوریت یا جو مرضی کریں، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پالیسی میکنگ سٹرکچر میں اور اوور آل بھی ایک بہت بڑی تعداد انڈینز کی ہے. تو اگر ہم جاتے ہیں وہاں تو ہمیں بہت زیادہ ایک ہاسٹیلٹی کا سامنا ہوگا، تو ہمیں معیشت ول بی دا ڈرائیونگ تھنگ اور یہ چیزیں کرنی ہیں. اور اگر میں آپ سے فگر شیئر کروں تو سب کے بالکل ہوش خطا ہو جائیں گے کہ یہ ہم کتنے برے اکنامک حالات میں ہیں. ہماری مہنگائی، بجلی، عام آدمی کی تو بات چھوڑ دیں، وہ تو پتہ نہیں زندہ بھی کیسے ہے، لیکن آن دا لارجر میکرو لیول بھی بہت برے حالات ہیں. یہ جو اب معیشت کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے آج یہ جو میاں صاحب کا کل کا بیان تھا، مظہر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، جو اپنے ورکر سے کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. وہ پھر ماضی میں چلے گئے ہیں کہ یہ سارا ایک منطقی انجام پہ چیزیں پہنچیں گی. یہ لوگ تھے، انہوں نے نام لیے کہ جی وہ 4 ججز تھے، اور ان میں سے ایک جج بائی دا وے اعجاز الحسن صاحب کا نام لیا. وہ تو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج بھی ہیں، فیوچر چیف جسٹس بھی ہوں گے کچھ ماہ کے لیے. انہوں نے کہا جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کے اعلیٰ کار ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے خود بھی ایکسٹینشن دینے میں بڑا ایکٹیو رول ادا کیا تھا اپنا ووٹ دلوانے میں جنرل باجوہ کو. اور پھر اینڈ میں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جب شعر پڑھا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عکس سے بیٹھے ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو یہ طوفان کس کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ شکریہ مالک. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے بچے والا واقعہ سنایا وہ بہت ہی موونگ ہے. دیکھیے، یہ صرف یہی نہیں ہے. کسی بھی گھر پہ جب چھاپا پڑتا ہے نا کسی ایک فرد کی گرفتاری کے لیے، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کیا کیا صورتحال ہے، اس گھر کی فیملیز کی کیا صورتحال ہے، کون بیمار ہے، کون نہیں ہے، ان کے پیرنٹس کی کیا صورتحال ہے. میں آپ کو بے شمار واقعات سنا سکتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے والدین کی کیا حالت ہوئی تھی. یہاں آپ اگر اس بچے کے ساتھ کچھ نہیں بھی ہوتا اور اس کے سامنے اس کے والد کو گھسیٹ کر آپ لے جا رہے ہوتے، تب بھی اس بچے کا جو ذہن ہے وہ اس واقعے کو اس کے ذہن میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں رجسٹرڈ کر لیتی ہے اس واقعے کو. ریسنٹلی ہمارے ایک دوست جس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی وائف پی ٹی آئی میں ایکٹیو تھی، لیکن اس نے وہ کوئی اس طریقے سے نہ کسی 9 مئی کے واقعے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، نہ اس طرح کے. اس کے سامنے اس کے شوہر کو جس طریقے سے ڈریگ کر کے پولیس وین میں ڈالا گیا تھا، اس کا کوئی بھی، وہ ایک بزنس مین ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو اس کی وائف ایک دم آ کے بیٹھ گئی. اب کیونکہ وومن پولیس نہیں تھی تو ایک دم وہ پولیس والے بھی گھبرا گئے. وہ ان کے ساتھ اس نے کہا میں اس طرح نہیں جانے دوں گی اپنے شوہر کو. تو اب وہ جو ٹرامیٹک سچویشن ہے، یہ اس کی نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا تھا کہ اس طرح کے واقعات میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ٹینٹ اماؤنٹ ٹو مرڈر. یہ ایک مرڈر ہے اور اسے ایز اے مرڈر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اگر ایک پرزنر کی ہارٹ ہسٹری نہیں ہے. اور مزہ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا the heaviest coffins to carry are the little coffins are the heaviest to carry. خیر اس پہ اب یہی ہم بات اس پہ کرتے ہیں کہ بھئی جو 9 مئی کے مجرم ہیں بھائی آپ ان کو پھانسی دیں، لٹکائیں، جو بھی کریں، مقدمات چلائیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ جو ڈیمیج ہے collateral ڈیمیج، یہ رکنا چاہیے. this is not on. اب ذرا اس پہ آ جائیں نواز شریف صاحب پہ کہ یہ جو پھر ایک اگریسو ٹون آئی ہے. مالک
جی مظہر جی میری مالک یہ دیکھیں میاں صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بالکل مجھے وہی سٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کروں گا, میں کارگل پہ جو ہے وہ کمیشن بنواؤں گا, یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی نا, انہوں نے برسر اقتدار آنے سے پہلے. ان میں سے کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو وہ باتیں بہت اس طرح کی وہ کرتے ہیں جب بھی ان کا ایسا موقع ملتا ہے انہیں, لیکن ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی, نہ وہ کوئی چیز کریں گے. اب آ جائے لیول پلینگ فیلڈ. جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشنز میں کہتے ہیں, ابھی جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جی چارٹر آف اکانومی یا اس پر وہ کریں گے, تو اس کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ ایکچولی کسی کو نہیں مل رہی, کسی کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو بھی وزیر اعظم بن جائے, جو بھی گورنمنٹ بن جائے, چاہے وہ بلاول بھٹو بن جائیں, نواز شریف بن جائیں, کوئی بھی بن جائے, تو وہ اس سسٹم کو ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہم اس ملک میں پہلے بھی رائج تھی اور اب اس کو مزید رائج کرنا چاہتے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ تو سب اپنے اپنے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں, ورنہ تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اپنے نیکسٹ, ان کو تو نظر بڑا کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ ان کا تو مین اپوننٹ پی ٹی آئی ہے پنجاب میں. پی ٹی آئی اس وقت بڑی بری حالت میں ہے, اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں نظر ہے کہ کافی زیادہ ٹائپ الیکشنز نظر آ رہے ہیں. تو وہ تو آئی تھنک سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے یا ان کا بھائی بنیں گے, جو بھی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ یہ وارننگ شاٹس نہیں دے رہے کو کہ اگر میں آیا تو میں اپنی شرائط پہ کام کروں گا, میں پرانی تنخواہ پہ کام نہیں کروں گا؟ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دینے کو تیار نہیں ہے. اب فری ہینڈ اور ساری پالیٹکس کا بیس جو ہے پنجاب ہے. پنجاب اٹ از ویری کلیئر کہ پنجاب میں نون لیگ ورسز پی ٹی آئی ہے. تو یہ میسج نہیں, I want to go to Fahad, لیکن اس سے پہلے میں ایک کیٹیگوریکل آپ کا جواب چاہتا ہوں. کیا یہ میسج جو انہوں نے دیا ہے یہ جوڈیشری کو سنا رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں تو ان کو ریلیفز ملیں جو وہ چاہتے ہیں, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں کہ بھیا اب میں آ رہا ہوں تو ذرا دھیان سے؟ دیکھیے ہمیں مالک, ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ میسج جوڈیشری کے لیے نہیں ہے. یہ میسج میرے خیال میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرے خیال میں ظاہر ہے کے لیے ہے کہ اب میں آ کے اگر کچھ کروں تو یہ نہ ہو کہ میری گورنمنٹ کو ایک مرتبہ پھر آپ ڈی اسٹیبلائز کر دیں. یہ